سامل سیٹھ کریم سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا آتا ہے۔ سامل سوچتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے علیار کو پکڑے گا اور اسی کی مدد سے وہ سیٹھ کریم سے بدلہ لے سکتا ہے۔ سامل یہ بات جانتا ہے کہ علیار سیٹھ کریم کا بیٹا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سامل سیٹھ کریم سے اس لیے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ اس نے سیٹھ کریم کا بتایا ہوا کام کر دیا، لیکن سیٹھ نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ سیٹھ کریم نے پیسے دینے سے اس لیے انکار نہیں کیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ دینا نہیں چاہتا۔ اس نے پیسے دینے سے انکار صرف اور صرف غصے میں کیا جو اسے سامل پر آ رہا تھا، کیونکہ پہلے ہی اس نے سامل کو کہا تھا کہ تینوں دکانیں خالی کروانی ہیں تبھی تمہیں پیسے ملیں گے، جبکہ سامل ایسا نہیں کر سکا۔ اس نے 2 دکانیں تو خالی کروا لی لیکن تیسری وہ خالی نہ کروا سکا۔ وہ چاہتا تو تیسری دکان بھی خالی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر وہ دکان خالی نہیں کروائی، کیونکہ وہ دکان کسی اور کی نہیں بلکہ پیا کے بابا کی تھی، اور سامل ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پیا کے بابا کی دکان خالی کروائے گا۔ اس لیے وہ پہلے بھی کام شروع ہونے سے پہلے بھی سیٹھ سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں وہ دکان خالی نہ کروا پاؤں، اور سیٹھ بھی اسے بتا دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 دکانوں پر تمہیں 1 روپیہ بھی نہ ملے۔ سامل سیٹھ کی اس بات کو اگنور کرتا ہے اور نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے، اور یہی سامل کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ سامل کو تو یہی لگتا تھا کہ 2 دکانیں خالی کروانے کے بعد بھی سیٹھ کریم اسے پیسے دے دے گا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوتا۔ سیٹھ کریم اسے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سامل سیٹھ کریم سے بدلہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی ذریعے وہ سیٹھ کریم سے بدلہ لے اور تبھی اس کے دل کو سکون ملے گا، اور اس کے لیے سب سے بہتر راستہ اس کا بیٹا علیار ہے۔ اب وہ پلان بناتا ہے کہ علیار کو پکڑنا ہوگا، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کو پکڑنا مشکل ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ پیا کے ذریعے علیار کو پکڑنا آسان ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ پیا علیار سے محبت کرتی ہے اور علیار بھی پیا سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ اس کو محبت کے جال میں پھنسوا کر مروا دینا چاہتا ہے۔ سامل فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب علیار یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے گا تو وہ اسے وہیں پر روک لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گارڈز کے ساتھ نہیں نکلتا بلکہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پھرنے کے لیے پچھلے والے گیٹ سے جاتا ہے، اور اس بات کا اسے علم پیا سے ہی باتوں باتوں میں ہو گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بالکل سیف ہے اور اب اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں، کیونکہ گارڈز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علیار باہر ہے۔ گارڈز کو تو یہی ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ باہر پچھلے گیٹ سے چلا جاتا ہے اور انجوائے کرتا ہے، اور یہی بات آج اسے پھنسوا دے گی۔ سامل اپنے ساتھیوں سمیت پچھلے گیٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور علیار کا انتظار کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ویسا ہی ہوا جس کا ان دونوں کو انتظار تھا۔ اصل میں علیار اکیلا نکلتا ہے اور ان کے ساتھ گارڈز نہیں ہوتے۔ علیار کے نکلتے ہی سامل کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ علیار بہت کوشش کرتا ہے، چلاتا ہے اور خود کو چھڑواتا ہے، لیکن وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتا۔ سامل اسے بے بس دیکھ کر ہنستا ہے اور اپنے آدمیوں کو اسے گاڑی میں بٹھانے کا کہہ دیتا